बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ हमारे ये वीडियोज़ खुद भी देखिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आगे भी आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है माहौल और हम, एनवायरनमेंट एंड अस। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5 के लिए मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो माहौल है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। किस तरह से अहम किरदार अदा करता है, चलिए आज के इस सबक में देखते हैं। उससे पहले कुछ पिछले वीडियोस की झलकियां देख लेते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में, इस सबक के पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखे कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा जंगलात की कटाई कर रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए घरों की ज़रूरत है, ज़राअत की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, सनतों की ज़रूरत है, उसी तरह से सड़कों और रेल के रास्तों की भी ज़रूरत है। तो ये तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से जंगलात धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और माहौल का तवाज़ुन बिगड़। फिर हमने देखे थे कि जंगलात ख़त्म होने की वजह से हयाती तनाव का तनज़्ज़ुल शुरू हो गया है, क्योंकि जंगलात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात, चरिंद परिंद का मस्कन है, उनका घर है। और जब ये जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है हैवानात बेघर हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी भी तादाद कम है। उसके बाद हमने आलूदगी के मुतालिक देखे थे कि किस तरह से जंगलात की कटाई की वजह से, बड़ी बड़ी सनतें बनने की वजह से, आबादी बढ़ जाने की वजह से आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आज हम इससे आगे देखते हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक ग़िज़ाई ज़ंजीर दी गई है, फूड चेन है ना। आपको पता है, आप पिछली जमात में फूड चेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सूरज की रोशनी से नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं ना, ये हमें पता है। फिर उन नबातात को दीगर हैवानात खा लेते हैं। कौन खाता है? जो सब्ज़ी खोर होते हैं वो उन्हें खाते हैं। फिर उन हैवानात को दीगर दूसरे हैवान खाते हैं। इस तरह से एक चेन तैयार होती है, तो इसे ही फूड चेन या ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर में शुरुआत में सवालिया निशान बना हुआ है, यानी इसमें की एक कड़ी गायब है। तो कौन सी है ये कड़ी, ज़रा बताइए, सोचिए। यहाँ पर होगा सूरज की रोशनी से कौन अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है? पौधे, है ना। तो यहाँ पर है पौधे, पौधे की कड़ी जो है गायब है। जंजीर में मौजूद नाकतोड़े पर इसका क्या असर होगा? अब नाकतोड़ा जो है, ग्रास हूपर जिसे कहते हैं, ये पौधों को खाता है, ये पौधे उसकी ग़िज़ा है, नबातात। अब अगर नबातात ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिरी बात है नाकतोड़े को उसका खाना नहीं मिलेगा, और खाना ना मिलने की वजह से उनकी तादाद भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि नाकतोड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर परिंदों पर इसका क्या असर होगा? परिंदे जो होते हैं वो इस तरह के नाकतोड़े और दीगर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर अपना पेट भरते हैं। ये उनकी ग़िज़ा है, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए हमारी तरह ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और ये नाकतोड़े और कीड़े मकोड़े उनकी ग़िज़ा है।
तो परिंदों पे इसका यह असर होगा कि जब नाकतोड़े खत्म हो जाएंगे तो जाहिरी बात है परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। तो निकली हुई कड़ी में कौन सी तस्वीर हो सकती है? जहाँ पे सवालिया निशान है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होंगे नबातात, है ना। तो कड़ी में दिया हुआ जानदार अगर नायाब हो जाए तो जानदारों की पूरी दुनिया को क्या खतरा लाहक होगा? आज तो हमें नबातात हर तरफ अपने अतराफ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जंगलात की कटाई की जा रही है, अगर इसी तरह से जंगलात काटे गए तो हो सकता है कि एक दिन जानदार, ये जो नबातात है, ये नायाब हो जाए, यानी बहुत कम हमें देखने मिले। और अगर इनकी तादाद कम हो जाएगी तो नाकतोड़ों की तादाद कम हो जाएगी, अगर नाकतोड़े कम हुए तो परिंदे कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ग़िज़ाई ज़ंजीर की अगर एक भी कड़ी कम हो जाए तो इसका असर पूरी ग़िज़ाई ज़ंजीर पर होता है। ग़िज़ाई ज़ंजीर देखिए, ये है हमारी ग़िज़ाई ज़ंजीर। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? नबातात हो सकते हैं, या मेज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं। इसे कौन खाता है? लोकस्ट, ग्रास होपर्स या इस तरह के कीड़े मकोड़े खाते हैं। उनको कौन खाता है? छिपकली खाती है। और फिर उन छिपकली को कौन खाता है? सांप खाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत सारी ग़िज़ाई ज़ंजीरें हैं जो हमारे पूरे माहौल में फैली। बिल्कुल वैसे ही एक और ग़िज़ाई ज़ंजीर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटरपिलर या फ्लावर्स जो हैं, ये फ्लावर्स पर क्या होते हैं? कैटरपिलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दरख्तों के पत्तों पर पाए जाते हैं, इन्हें कौन खाता है? मेंढक खाता है ना। इन मेंढकों को कौन खाते हैं? सांप खाते हैं। और फिर इस सांप को कौन खाते हैं? उल्लू खाते हैं। इस तरह से ये जो फूड चेन है, ये ग़िज़ाई ज़ंजीर जो है एक है, ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाई ज़ंजीरें हमें अपने अतराफ में नज़र आती हैं। तो अब हम देखते हैं माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत। क्या ज़रूरत है? कुदरत में इंसान की दखल अंदाजी के सबब हवा, पानी, ज़मीन में बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है। इस तरह इन गैर जानदार अज्जा के आलूदा होने से जानदार अज्जा का वजूद ख़तरे में पड़ गया है और कुछ जानदार अज्जा जो है वो ख़त्म हो गए हैं। माहौल के एक जुज़ में बिगाड़ पैदा हो तो इसका दूसरे जुज़ से ताल्लुक़ पर असर होकर माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ज़मीन के जानदार अज्जा धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी मादूम हो जा रहे हैं। मौजूदा दौर में ये अमल बहुत तेज़ रफ्तारी से हो रहा है, इसलिए जानदारों की पूरी दुनिया को ख़तरा लाहक हो चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात या नबातात अगर आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए, यानी अगर ख़त्म होते गए, तो कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों की कड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। इनका असर ज़मीन पर मौजूद जानदारों की पूरी दुनिया पर होगा और कुदरत में माहौल का तवाज़ुन मुतज़िल हुए बगैर नहीं रहेगा, ऐसा कई साइंसदानों का कहना है। देखिए पिछली तस्वीर में आप लोगों को वहाँ एक शेर की तस्वीर शेर नज़र आ रहा था, है ना। तो शेर का शिकार करके उसकी खाल से, उसके दांतों से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बनाई जाती है। शेर की जो खाल होती है, जो उसका चमड़ा होता है, वो बहुत महंगे में बिकता है, जिसकी वजह से शेर भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तस्वीर में जो जानदार आपको नज़र आ रहे हैं, ये है एक पांडा, है ना। देखने में कितना प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। तो ये जो पांडा है, ये भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, इनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। तो अगर इस तरह के हैवानात और नबातात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे तो ग़िज़ाई ज़ंजीर की एक कड़ी ख़त्म हो गई। और हमने देखे कि ग़िज़ाई ज़ंजीर की अगर एक कड़ी ख़त्म हो जाए तो इसका असर आगे पीछे ज़ंजीर के जो दीगर जानदार है उन पर भी होता है। सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि अतराफ में दूसरे जो जानदार है उन पर भी होता है, पूरी दुनिया पर होता है। और कुदरत में माहौल का जो तवाज़ुन है, एक जो बैलेंस, इन्वायरमेंटल बैलेंस बरकरार है, वो भी धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाता है। और इसका असर हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया, शेर ख़त्म हो रहे हैं तो क्या हो गया, पांडा अगर ख़त्म हो गया तो
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر ہماری زندگی پر تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آگے جا کر ہماری زندگیوں پر بھی ہوگا۔ بھارتی چیتا معدوم ہو چکا ایک جانور، جسے ہم لیپرڈس کہتے ہیں، ہے نا، انڈین لیپرڈس ہے یہ، بھارتی چیتا ہے یہ، اور یہ ان کی نسل اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسے نایاب جانوروں میں اب گنا جاتا ہے کیونکہ تقریباً ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ بہت کم چیتے جو ہے اب ہمارے ملک ہندوستان میں باقی بچے ہوئے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ایک اور جانور ہے جسے ہم کہتے ہیں رائنو، گینڈا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو بلیک رائنو ہے، ان کی نسل بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم بلیک رائنوز اس وقت پوری دنیا میں موجود۔ بالکل ایسے ہی ایک اور جانور سنو لیپرڈ جسے کہتے ہیں، یہ سفید چیتا جسے کہا جاتا ہے، اس کی نسل بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ اور یہ ہے ایک اور جانور، ہم عام زبان میں اسے بندر کہتے ہیں یا آپ لوگ چمپینزی کہتے ہوں گے۔ یہ ہے بورنین اورگیٹن۔ تو یہ ان کی نسل بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی بہت کم دنیا میں بچے ہیں۔ ہماری ضرورتیں اور ماحول، تو یہ تو ہم نے دیکھے کہ ہم ماحول میں کون کون سے جانور جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ماحول ہے، اس سے ہماری بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے مختلف قسم کی ضرورتیں، جو اجزاء ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ تمام ہمیں اپنے ماحول سے ہی ملتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں، تو پہلے ذرا سوچئے اور بتائیے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بدن کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم موسم کی شدت سے، اپنے ماحول سے، جنگلی جانوروں سے بچ سکیں۔ تو غذا، روٹی، کپڑا اور مکان جسے ہم کہتے ہیں، غذا، لباس اور مکان۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہوتی ہے پانی کی، ہے نا۔ پانی بھی ہماری زندگی میں بہت اہم جز ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے؟ ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہمیں اناج کہاں سے ملتا ہے؟ ہم کسان مختلف قسم کی کھیتی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تو ہمیں اناج اپنے ماحول سے مل رہا ہے۔ کپڑے جو ہیں، سوتی کپڑے ہوتے ہیں جو کپاس سے بنائے جاتے ہیں، ریشم سے بنائے جاتے ہیں، اون سے بنائے جاتے ہیں، جوتے چمڑوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمیں اپنے ماحول سے ملتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ سیمنٹ ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کانچ ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں اپنے ماحول سے ملتی ہے۔ پانی بھی ہمیں اپنے ماحول سے ملتا ہے، ہوا بھی ہمیں اپنے ماحول سے ملتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ماحول کے ذریعے ہماری یہ تمام ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ غذا، لباس، ہم تمام کی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھائی، کھیل، مختلف قسم کے مشغلات، تفریح کے لیے بھی ہم کئی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو غذا، لباس ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، ہوا ہے، یہ تو ضرورتیں ہیں ہی۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھیل کود کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مختلف قسم کے مشغلات ہوتے ہیں، ہے نا۔ کسی کو کتابیں پڑھنا پسند ہے، تو کسی کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے، کسی کو ویڈیو گیمز پسند ہے، کسی کو باہر گھومنا پسند ہے۔ تفریح کے لیے ہم الگ الگ مقامات پر جاتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، پلینز میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کن سے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے ماحول سے۔ ہمیں جب ان کی ضرورت ہو تب وہ دستیاب ہو، اس لیے ان میں سے کئی چیزیں ہم گھر میں ذخیرہ کر کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ماحول سے حاصل ہونے والی اشیاء کا استعمال کر کے ہمیں ملتی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ
ایسی ہی ضرورتیں اور خواہشات ان کی بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی ضرورت کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ اپنے ماحول سے۔ آپ سوچ سکتے ہو پوری دنیا میں کتنے سارے لوگ ہوں گے، تو اتنی ساری دنیا بھر کے کروڑوں اربوں خربوں لوگ جو ہے ماحول سے اپنی ضروریات مکمل کر رہے ہیں۔ انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ماحول میں تیزی سے تنزل واقع ہو رہا ہے، ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے۔ انسان قدرت ہی کا ایک حصہ ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قدرت کا توازن بگڑ جائے تو اس کا اثر ہم پر بھی ہوگا۔ دیکھیے ہم کیسا ماحول چاہتے ہیں؟ جو آپ کو سپنے سیدھے ہاتھ کی طرف نظر آ رہا ہے، اس طرح کا ماحول ہم چاہیں گے جس میں ہر طرف کچرا ہے، گندگی ہے، آلودگی ہے، درخت نہیں ہے موجود، کہ جو آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف نظر آ رہا ہے آپ ویسا ماحول چاہیں گے؟ صاف ستھرا، کھلا آسمان، ہریالی، گرینری، ہے نا؟ تو ہر کوئی جو ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ویسا ہی ماحول چاہتا ہے۔ تو ہم اگر ایسا ماحول چاہتے ہیں صاف ستھرا، تو یہ جو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ماحول خراب ہوا ہے۔ تو قدرت کا توازن بگڑنا نہیں چاہیے، ماحول ہمارا صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس کا خیال ہمیں ہی رکھنا ہوگا۔ ماحول کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کچھ وسائل کا زیادہ عرصے تک استعمال کرنا، بیکار ہو چکی چیزوں سے کارآمد چیزیں تیار کرنا جیسی باتوں پر ہر کسی کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ٹیک کیئر آف دا ارتھ اینڈ شی ول ٹیک کیئر آف یو۔ اگر ہم اپنی زمین کی حفاظت کریں گے تو یہی زمین ہماری حفاظت کرے گی۔ ہیل دا ارتھ ہیل آور فیوچر۔ اگر ہم اس زمین کو ہیل کریں گے، اس کے زخموں کو اگر ہم بھریں گے تو ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، اسے بھی یہ زمین ہیل کرے گی، اسے یہ زمین جو ہے اچھی اچھی سوغاتوں سے بھر دے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہر چیز کو ری سائیکل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ری سائیکل کرنا یعنی پرانی چیزوں کا دوبارہ سے استعمال کرنا، ان سے نئی چیزیں تیار کرنا۔ دیکھیے پیپر ری سائیکل ہو سکتے ہیں، پرانے جو پیپر ہم ردی میں جو بیچتے ہیں، تو پتہ ہے ردی والے سو کیا کرتے ہیں؟ اس کی دوبارہ سے پانی میں ملا کر لکڑی تیار کی جاتی ہے اور اس سے نیا پیپر بنایا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی پلاسٹک بھی ری سائیکل ہوتا ہے۔ ہم راستوں پر دیکھتے ہیں کہ کچرا چننے والے جو ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کی بوٹلز اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، کانچ کی بوٹلز اکٹھی کرتے ہیں، پلاسٹک کا سامان وہ الگ رکھتے ہیں، کانچ کا سامان وہ الگ رکھتے ہیں۔ تو پلاسٹک کو پگھلا کر دوبارہ سے اس سے نئی چیزیں بنائی جا سکتی ہے۔ پلاسٹک، گلاس یا کانچ کی چیزوں سے بھی دوبارہ نئی چیزیں بنائی جا سکتی ہے۔ دھاتی جو اشیاء ہوتی ہیں، میٹل سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں، انہیں بھی پگھلا کر بھنگار میں دیکھیں ساری چیزیں ہم دیتے ہیں نا، تانبا، لوہا، اسٹیل کی بنی ہوئی چیزیں بھنگار میں بکتی ہیں۔ کیوں بکتی ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اس کو بھی پگھلا کر اسے نئی چیز تیار کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارا جو سامان ہمارے گھروں میں آتا ہے ہمیں اسے پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اسے ردی والے کو، پلاسٹک والے کو یا بھنگار والے کو بیچنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ری سائیکل کی جا سکیں۔ اور اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماحول کو ایک طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر عزم کریں۔ کیا عزم کریں؟ کہ ہمارے روزمرہ کے کسی بھی عمل سے آلودگی نہیں ہونی چاہیے، جانداروں کی دنیا کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے جانداروں کی دنیا کی حفاظت کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، یعنی ہماری وجہ سے ماحول آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کچرا ہمیں یہاں وہاں نہیں پھینکنا چاہیے، جانداروں کی دنیا کو، کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ نباتات ہو، حیوانات ہو، چرند پرند ہو، ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہے بلکہ ہمیں ان کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے۔ ماحول کی حفاظت کی بین الاقوامی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنلی طور پر، صرف ہماری
ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر ماحول کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدرت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بہت سارے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں میں اس خطرے کے تعلق سے شعور کو بیدار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ماحول میں ہوا، پانی اور زمین آلودہ نہ ہوں، اس کے لیے دنیا کے تمام ممالک جو ہے قوانین وضع کر رہے ہیں۔ ہر ملک کا ایک الگ الگ قانون ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا شیر، چیتا، بلیک رائنو، ان کا شکار کرنا، اس میں ہاتھی بھی شامل ہے، اس کا شکار کرنا اور اس کی چمڑے کی، ان جانوروں کے چمڑے سے بننے والی اشیاء کا ویوپار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ بلا اجازت جنگلوں کی کٹائی کرنا منع ہے، یہ بھی ایک قانوناً اپرادھ ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا بنائے گئے ہیں، اس کی پالیسی کے بہت سارے پروگرامز ہیں۔ یو ایس میں سینٹر فار انٹرنیشنل انوائرمنٹ لا اس طرح کا ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر ماحول سے متعلق قوانین تیار کیے گئے ہیں، اور جو بھی شخص اس کی پاسداری نہیں کرتا، ان قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے جیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو بچا سکیں، اپنے ارتھ کو بچا سکیں۔ اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، کوئی بھی یہ کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانی کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا ہے، بلا وجہ درختوں کی کٹائی نہیں کرنی ہے، بیکار جو سامان ہے ان کو ری سائیکل کرنا ہے، پولیوشن کو روکنا ہے، بلا وجہ گاڑیوں میں، بسوں میں، کار میں سفر نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پیدل چلے یا سائیکل کا استعمال کرے، اس سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا۔ یہاں وہاں تھوکنا نہیں ہے، کچرا اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنا ہے، زیادہ سے زیادہ پودے لگانے ہیں، اور اینیملز کو بچانا ہے، بلا وجہ اینیملز کو مارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کو بہت حد تک بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا چیپٹر ہے انوائرمنٹ اینڈ اس، ماحول اور ہم، یہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، لائک کے بٹن پہ پریس کیجئے، اور یہ ہمارا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔